السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب سے زندگی سے ڈاکٹر ریاض شاہد آپ کا فیملی فزیشین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا پروگرام اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ ہمارے بدن کی چند ایک دماغی امراض یا نیورولوجیکل ڈیزیزز کو بھی ظاہر کرتا ہے اور ہمارے خوراک میں جو ہے میگنیشیم اور کیلشیم کی کمی کو اور وائٹامنس کی کمی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ ریسٹ لیس لیگ سنڈروم یعنی آپ کی جو ٹانگیں ہیں بالخصوص نیچے کی ٹانگیں یا رانے لے کے پنڈلی پاؤں ہو گئے، ان میں بے چینی رہتی ہے، ان میں سنسناہٹ ہوتی ہے اور آپ کو درد محسوس ہوتا ہے یا آپ کے پاؤں میں اکڑیس آ جاتا ہے یا کریمپس پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب آپ بستر پر لیٹتے ہیں عموماً یہ اس وقت بہت زیادہ ہوتا ہے، آپ کے بدن کی کمزوری کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے، آپ چاہے کسی بھی کروٹ لیٹیں، تھوڑی دیر بعد آپ کو پاؤں میں بے چینی محسوس ہوتی ہے، کبھی تلوے میں، کبھی پنڈلیوں میں، کبھی اکڑیس محسوس ہوتی ہے، کبھی سختی اور کبھی بے چینی۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ بہت زیادہ کام کر کے آئے ہوئے ہوں۔ ویسے تو یہ ان لوگوں کو بھی زیادہ ہوتا ہے کہ جو کہ گرمی میں بہت کام کرتے ہیں، سٹینڈنگ ڈیوٹیز کرتے ہیں، پسینہ جن کو زیادہ آتا ہے ان کو بھی جو ہے یہ کریمپس بھی پڑتے ہیں اور رات کو وہ جو ہے جب لیٹتے ہیں بے چین ہوتے ہیں۔ لیکن بچوں میں کیوں ہوتا ہے؟ عموماً بچوں میں جب کیلشیم، وائٹامن ڈی اور نیچرل جو وائٹامنز ہے اے، ڈی، ای اور بی کمپلیکس جو ہے اس کی کمی ہو تب بھی بچے جو ہے عموماً راتوں کو نہیں سوتے، بار بار کروٹ بدلتے ہیں، چادر پہنائیں چادر گرا دیں گے، ایک سائڈ پہ لٹائیں تو 2 منٹ میں دوسری سائڈ پہ ہوں گے اور آپ سمجھیں کہ بچہ سو رہا ہے، وہ پھر جو ہے 3-4 منٹ بعد پھر جو ہے کروٹ بدل لیں گے۔ لیکن خواتین و حضرات یہ یاد رکھیے کہ صرف کیلشیم اور وائٹامن ڈی ہی نہیں، میگنیشیم بھی ایک بہت ضروری چیز ہے کہ جو میگنیشیم جو ہے وہ تمام وہ غذائیں جو کہ زمین سے نکلتی ہیں اس میں شامل ہے اور تمام ڈرائی فروٹس میں ہے، اس کی کمی سے بھی ہوتا ہے۔ جو بڑی بڑی بیماریاں ہیں وہ دیر عمر کے لوگوں میں ان میں ذیابیطس ہے، کیونکہ ذیابیطس سے نیوروپیتھی ہوتی ہے، تو نیوروپیتھی کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو ریسٹ لیگ سنڈروم بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرا وہ لوگ جو کہ راشا کی بیماری یا پارکنسن ڈیزیز کے جو مریض ہیں ان کو بھی جو ہے ریسٹ لیس لیگ سنڈروم یعنی بے آرامی سے ٹانگوں کا درد کرنا، اور سنڈروم کا وجہ یہ ہے کہ اس کی وجوہات ایک نہیں ہیں، کئی ہیں، 2 3 4 5 6۔ اچھا، زیادہ دیر تک بسترے پہ رہنے سے اور کوئی سرجری ہوئی ہو اور آپ کمزور ہیں اور آپ جو ہے ایکٹیو نہیں ہیں تو اس سے بھی جو ہے آپ کو ریسٹ لیس لیگ سنڈروم یعنی راتوں کو پاؤں کی بے چینی، پاؤں پڑ جانا جو ہے یہ بھی ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو جو ہے آئی بی ایس ہو، سپرو ہو اور ڈائریا ڈسینٹری کے زیادہ جو ہے ایپیسوڈز پڑتے ہوں ان میں بھی یہ ہوتا ہے، تھائرائڈ ڈیزیز میں بھی یہ ہوتا ہے۔ الغرض بہت سی ایسی بیماریاں ہیں کہ جس میں یہ ایسا ہو سکتا ہے۔ جو لوگ دل کی ادویات زیادہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان کا نسخہ تو بڑا معتدل ہوتا ہے اور وہ اکارڈنگ ٹو دی پیشنٹ لکھا گیا ہوتا ہے کہ ان کو اسٹیٹن چاہیے یعنی چربی جو ہے کم کرنے کی، جیسے کہ جس میں کولیسٹرول، ٹرائی گلیسرائڈ، ایل ڈی ایل ہے، اس کو کم کرنے کے لیے جو ادویات استعمال ہوتے ہیں اگر وہ بھی زیادہ عرصے تک استعمال کی جائیں تو اس سے بھی جو ہے ریسٹ لیس لیگ سنڈروم یعنی کہ جو پاؤں کی بے چینی جو ہے یا پاؤں کا جو اکڑیس ہے ان کو بھی جو ہے یہ ایسا ہوتا ہے۔ جو گردوں کے مریض ہیں، بالخصوص کڈنی فیلر کے یعنی رینل فیلر کے مریض ہیں جو کہ زیادہ تر بلڈ پریشر اور شوگر دونوں کے کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، تو یہ بھی چونکہ ایک خطرناک بیماری ہے تو اس میں اگر آپ خدا نخواستہ جو ہے ڈائلیسس تک چلے گئے ہیں، کریاٹینین یوریا بڑھ گیا ہے، ای جی ایف آر کم ہو گیا ہے، اس میں بھی پورے بدن میں بالخصوص ٹانکوں میں بہت زیادہ بے چینی رہتی ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے چیک کروائیں اور اپنے بیماریوں کا ادراک کریں کہ کوئی بڑی بیماری تو نہیں ہے، بالخصوص جو کہ مڈل ایج یا ایلڈرلی کیسز جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ بچپنے میں نوجوانوں میں زیادہ تر جو ہے سالٹ امبیلنس جسے ہم سیرم الیکٹرولائٹس کہتے ہیں ان کے امبیلنس کی وجہ سے ہوتا ہے اور یا وائٹامن کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ کیلشیم اور میگنیشیم دونوں استعمال کیجیے۔ وائٹامنس کے ساتھ ساتھ یعنی وائٹامن اے، ڈی، ای اور B1، B6، B12 کے علاوہ جو ہے آپ کو میگنیشیم لینا ہے، اومیگا 3 لینا ہے جو کہ ادویات کے فارم میں جو ہے آپ کو مہیا کیا جا سکتا ہے۔ سبزیوں میں تمام سبزیاں کھائیے، بالخصوص گہرے رنگ کی جو سبزیاں ہیں، پالک ساگ ہے، بروکلی ہے، تازہ پھل کھائیے گا، نٹس کھائیے گا، بادام، اخروٹ اور کاجو کا استعمال کیجیے، کشمش کا استعمال کیجیے، کشمش آپ کے دماغ کے لیے بہت بہتر ہے، بادام کا استعمال کریں، اخروٹ کا استعمال کریں، اومیگا 3 کا استعمال کریں، گوشت میں جو ہے
تازہ مچھلی جو ہے وہ کھائیے گا، تازہ پھل جتنے بھی ہیں آپ وہ کھائیے گا، ورزش کیجئے، ڈیپ بریتھنگ کیجئے، فزیو کروائیے، فزیو تھراپسٹ آپ کو جو ہے پیروں کی ورزش بتائے گا۔ آپ اگر کبھی بیٹھے ہو تو اسٹریچ کریں، اسٹریچ کا مطلب ہے اپنے آپ کو لمبا ہاتھ کرنا، لمبے پیر کرنا، پلنگ کے اوپر یا کسی صوفے کے اوپر، کبھی سیدھا کبھی الٹا، ہاتھ پیروں کو حرکت دیجئے، پیروں سے اپنے بستر کے اوپر جو ہے سائیکل کی طرح موومنٹ کیجئے، اور ایک پیر کو دوسرے پیر کے اوپر، خاص کر ایک پیر کی ہیل کو دوسرے پیر کی شن بون کے اوپر، پھر دوسرے پیر کے ہیل کو دوسرے پیر کی شل بون یعنی جو ہڈی ہوتی ہے اس پہ جو ہے آگے پیچھے موو کریں۔ پاؤں جو ہے دن میں 3-4 مرتبہ دھوئیں۔ سردیوں کا موسم ہے تو گرم پانی جو ہے استعمال کریں، گرمیوں کا موسم ہے اور تو آپ اپنے چونکہ وائٹامنز لے رہے ہیں، دوائیاں لے رہے ہیں، رینیپرونیرول جو ہے اس کی ایک دوائی ہے جس کو کہ ہم استعمال کرتے ہیں، 2 دوائیاں ہم اس میں استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ زیادہ دوائی استعمال نہیں کرتے، باقی نیچرل چیزیں جو ہیں وہ دی جاتی ہیں۔ تو یہ ان دوائیوں کو ہم استعمال کرتے ہیں، ان کا زیادہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا منہ کو ڈرائی کر لیتے ہیں، یا اس کے ساتھ کوئی اینٹی ڈپریسنٹ آپ استعمال کر رہے ہیں تو پھر سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں۔ روپینیرول ایک دوائی ہے، اس کو عموماً آج کل ہم پاکستان میں استعمال کرتے ہیں وائٹامنس کے ساتھ ساتھ، لیکن عموماً یہ دوائیاں جو ہے پارکنسن ڈیزیز یا کسی میٹابولک ڈیزیز کے سائیڈ ایفیکٹ ہوں تو وہاں استعمال کرتے ہیں۔ اگر کوئی سخت قسم کی انگزائٹی ہے، تشویش ہے یا ڈپریشن ہے تو اس کا علاج بھی ریسٹ لیس سنڈروم جو ہے، یعنی پیروں کی جو بے چینی اور جو تھکاوٹ اور جو اس کو جو اندر سنسناہٹ ہوتی ہے اس کے لیے بہت بہترین چیز ہے۔ تو یہ اندازاً بہت ریئر ہے، لیکن بچوں میں ہو سکتی ہے، جوانوں میں بھی ہو سکتی ہے، اور دماغی امراض کے جو لوگ ہوتے ہیں تو ان مریضوں کو جو ہے پھر یہ جو ہے ٹانگوں کی بے چینی اور درد اور اینٹھن کی جو ہے یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ شکریہ۔